سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے اور ہر کسی کی خواہش ہے کسی نہ کسی طرح جو مال و دولت ہے میرے پاس آنا چاہیے، اور اس کے لیے جو صحیح راستے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، مگر اکثریت غلط راستوں پہ چل پڑی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ نہ رشتوں پہ اعتبار رہا، اور نہ ہی یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ مخلص ہیں اور کتنے آپ کو ٹیکا لگانے کے چکر میں ہیں۔ ایک واقعہ ہے جو میں دیکھ رہا تھا اور میں حیران رہ گیا اس لڑکی کی باتیں سن کے۔ تصویر میں نے بورڈ پہ لگا دی ہے، ماسک لگایا ہوا اس نے، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کہاں پہ یہ نئی نسل پہنچ چکی ہے، اور انہیں صرف یہ لالچ ہے کہ دولت کسی طرح آ جائے، پیسہ آ جائے، اور باقی جو مرضی ہوتا ہے۔ پاکستان میں آہستہ آہستہ جس طرح کے حالات ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی ہے اور خواہشیں ہماری بہت زیادہ ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے آئی فون، کوئی اچھے اچھے موبائل فون ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی زندگی ہو، اچھا رہن سہن ہو، نوکر چاکر ہو، اور وہاں پہ بہت آگے نکل چکی ہے کہ کوئی یہ دیکھے کہ میں کوئی غلط راستہ اختیار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور ایسے راستے اختیار کیے جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی تصویر دیکھے کتنی خوبصورت، مگر اس خوبصورتی نے کئی لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور 5 لوگ ابھی تک اس کے جال میں آپ سمجھیں کہ قابو آ چکے ہیں، اور ابھی اور کتنے آئیں گے۔ اور سوشل میڈیا پہ اب اس کا انٹرویو ہوا تو میں نے کہا میں بھی ذرا اس کی شکل دکھا دوں۔ یہ ایک نہیں ہے، کافی اس طرح کی لڑکیاں جو ہیں اسی کام میں لگی۔ اب کاروائی کیا یہ ڈالتی؟ کاروائی یہ کہ 5 شادیاں اس نے کی، 5 نکاح کی، اور 5 لوگوں کو الو بنایا۔ شادی کرتی تھی، رخصتی کر لیتی تھی، جو بھی اس کی خواہش تھی وہ بھی پوری ہو جاتی تھی، جو اگلے بندے کی تھی وہ بھی کر دیتی تھی، لیکن جو اصل پرابلم تھی وہ تھا اس کا مال شال اپنے کنٹرول میں کرنا، اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتی۔ غائب ہونے کے بعد پھر نئی جگہ پہ جانا، نئی کہانی میری زبانی، اور پھر دوسرا شکار جو ہوتا تھا اس کو قابو کرنا۔ لیکن جو بات ابھی میں بتانے والا ہوں بڑی حیران کن ہے کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ طلاق لیتی تھی یا کیا کرتی تھی، وہ کہتی میں نے کبھی طلاق لی ہی نہیں، نکاح میں کرتی تھی، طلاق کسی سے بھی نہیں لی۔ یعنی کہ یہ اس وقت جو لڑکی ہے 5 بندوں کے نکاح میں ہے ابھی تک، اور اس کی عمر میرا کوئی 24-25 سال ہوگی۔ پیسہ بنایا، غیر اسلامی کام، غیر اخلاقی کام، کوئی اس کی حیثیت پہ اثر نہیں پڑتا۔ وہ کہتی میرے کوئی کسی قسم کا ایسا مسئلہ ہی، مجھے پیسے چاہیے، اس کے لیے نکاح پہ نکاح، جتنے مرضی نکاح کر۔ اب پاکستان میں رہ کے اس طرح کا کام کر کے پھر میڈیا پہ آ کے بتانا، اب پتہ نہیں شاید کسی دوسرے ملک چلی گئی ہوگی، کیا ہوگا۔ یہ ایک حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ وہاں تو جینے نہیں دیتے، اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہم لوگ تو ایک نکاح کو جینے نہیں دیتے، کوئی شک پڑ جاتا ہے یہ تو 5 نکاح اس لڑکی نے کیا۔ اس کے سامنے طلاق کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اگر میرے سے پوچھے تو اس کے سامنے اسلامی تعلیمات کی تو اہمیت کا دور دور تک کوئی تعلق۔ جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، جب فراڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ جو مرضی کرتے، پھر ایک دفعہ شرم اتر جائے، عورت ہو یا مرد ہو، اس کے بعد وہ جتنی دفعہ مرضی جو مرضی کرے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ کے قریب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی۔ اب شادی سے پہلے اعتماد بھی ایک دوسرے پہ کرنا بڑا ضروری ہے، جو کہ آج کے حالات میں بڑا مشکل ہے۔ یہاں یورپ میں لڑکیاں آتی ہیں، وہ ایئرپورٹ سے کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے، بندہ وہاں کا وہیں رہ جاتا ہے، پروگرام وہیں ختم ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے اس کے لگوا دیے، بعد میں غائب ہو، کر کچھ نہیں سکتے، کیونکہ زبردستی تو ہے نہیں یہاں۔ اور رشتے جو ہیں
ان کی جو ناکامی یا جن کی آپ یہ بھی کہہ سکتے بربادی کی وجہ جھوٹ فریب ہے۔ آج کے حالات میں اگر کوئی مخلص لڑکی مل جائے یا لڑکا مل جائے یا بندہ مل جائے یا عورت مل جائے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ورنہ اکثر رشتے جو ہے ان کا بیڑا گرک ہوا ہے۔ پاکستان واپس چلتے، یہ کیس نہیں ہے، پچھلے دنوں سرگودا کے قریب ایک عورت تھی، وہ گروہ پکڑا، جعلی ماں باپ، جعلی بہن بھائی، سسٹم جعلی لوگوں کو قابو کرتے، لاکھوں روپے لیتے، وہ رشتے کرانے والی بھی لے رہی ہے، اس کے بعد یہ زیور ڈالو وہ زیور ڈالو، اور رات کو کسی وقت بھی غائب ہو جانا، سامان لے، پولیس نے پکڑا۔ اور اسی کی وجہ ہے کہ آج 1 کروڑ کے قریب لڑکیاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ پاکستان میں گناہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ مدرسوں میں علماء دوسرے تیسرے، کیونکہ شادی مشکل ہو چکی ہے۔ جب اس طرح کی لڑکیاں معاشرے میں ہوں گی اور اس طرح کی لڑکیاں آگے بتائیں گی کہ ہم لوگ یہ 2 نمبری کام کرتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے جب وہ بھی رشتے کریں گے وہ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے، تو بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ کیونکہ لالچ بری بلا، وہ پڑھتے تھے اس سے کہانیاں، مگر آج کل کوئی بری بلا نہیں، وہ کہتے جو آتا پکڑو، جو آتا ہے زندگی گزارو۔ معاشرے کی بربادی ہو چکی ہے، ہر طرف آپ کو غیر اسلامی چیزیں نظر آتی ہیں، ہر طرف آپ کو ایسے حالات نظر آتے ہیں کہ وہاں جینا مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں پہ اسلام تو دور کی بات، انسانیت کا بھی جنازہ نکلا ہوا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے حالات بن چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یورپ میں آپ دوسرا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جو یورپین قوانین ہے، پھر ہمارے سے تو یہی اچھے ہے نا، جب رجسٹرڈ آفس جاتے ہیں تو وہاں پہ پورا ریکارڈ آپ کا ہوتا ہے، وہ پیپری کاروائی اتنی ہے، پوچھتے ہیں۔ ہمارے تو مولوی صاحب آئے، اس کو کوئی 4 پیسے لگاؤ، وہ نکاح پڑھا دے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہی رات میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، کوئی ایک عورت کو طلاق ہوئی ہے، 3 سال ہو گئے، وہ ڈیرا کہہ رہا ہے، میں مولوی کو کہتا ہوں کہ نقطہ نکال لے، تمہارا نکاح دوبارہ اسی کے ساتھ کرا دے۔ وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا میرا بھی سسٹم چل جائے گا، وہ حلالہ میں اس کے ساتھ کروں گا، نکاح دوبارہ اس کے ساتھ پڑھا دوں۔ غریب لوگ، غریب سوچ، غریب ماحول، وہ ڈیرے بڑے بڑے مولوی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے۔ تو معاشرے میں جب تک آپ اپنا اعتماد ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ رشتے کامیاب ہے، نہ زندگی کامیاب ہے، کوئی چیز کامیاب۔ سوال وہی ہے کہ یہ 5 نکاح کر کے تو آج بھی بے فکر ہو کے، بے تڑک ہو کے شکار کی تلاش میں، شاید اگلے شکار آپ ہوں۔ میں نے اس لیے اس کی تصویر لگا دی، مگر اس سے بچیں گے کسی اور جگہ جا کے قابو آ جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ رہنا اور بچنا بڑا مشکل کام۔ آج میں ایک جگہ کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا جی آپ پاکستان کے حالات یہ، میں کہ ہم تو جاتے نہیں پائی پاکستان، ہم تو ادھر ہی رہ رہے، کیونکہ سسٹم ہی نہیں جہاں پہ۔ جب آپ لمبے عرصے سے یورپ میں رہتے ہیں تو پھر ظاہر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس ملک میں جانا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔